بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قرآن مجید کو تھام لو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو شخص رحمان کے ذکر سے تغافل برتتا ہے، ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں اور وہ اس کا رفیق بن جاتا ہے۔ جتنا ہم قرآن پاک سے دور ہوتے ہیں، اتنا ہی شیطان سے قریب ہوتے جاتے ہیں۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو اپنی بصارت سے محروم ہیں، تمنا کرتے ہیں کہ قرآن پاک کو دیکھ سکیں، اور کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو سماعت سے محروم ہیں اور شدت سے چاہتے ہیں کہ وہ قرآن پاک کی تلاوت کو سن سکیں۔ اور تم جسے اللہ نے بصارت اور سماعت دونوں عطا کی ہیں، غور کرو کہ تم قرآن پاک کے معاملے میں کس مقام پر کھڑے ہو۔ بلا شبہ انسان جب قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے اور اس میں غور و فکر کرتا ہے تو یہ اسے گناہوں نافرمانیوں سے مکمل روکنے والے یا کچھ حصہ کو روکنے والے قومی اسباب میں سے بن جاتا ہے۔ صالحین میں سے کسی نے فرمایا، جب بھی مجھ پر دنیا تنگ ہوتی ہے، میں قرآن پاک کے کچھ حصہ کی صفحات کی تلاوت کر لیتا ہوں، اور کچھ ہی دنوں میں اللہ تعالیٰ مجھ پر رزق، علم اور فہم کے دروازے وہاں سے کھولتے ہیں جہاں سے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ اگر تم اپنے دل میں اپنے بچے، بہن یا بھائی یا کسی کی بھی اصلاح کرنے کا ارادہ کرو تو اسے قرآن پاک کے باغیچوں کے حوالے کر دو اور قرآن پاک والوں کی صحبت کی طرف لانے کی کوشش کرو۔ جب بھی ہم کسی چیز کو چھوڑ دیتے ہیں، بے رخی برتتے ہیں، دھیان نہیں دیتے تو وہ مرجھا جاتی ہے، سوائے قرآن مجید کے۔ اگر تم اسے چھوڑو گے تو تم خود ہی مرجھا جاؤ گے۔ اس لیے ہمیں قرآن پاک کی روزانہ تلاوت کرنی چاہیے، چاہے ہم اس کا تھوڑا سا ہی حصہ تلاوت کریں۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ پاک میرا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین ثم آمین۔